صلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث قدسی کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنے بندے سے بات فرماتے ہیں۔ تو آج کی حدیث قدسی میں ہم یہ چیز جانیں گے کہ اصل میں انسان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا اور ابراہیم علیہ السلام کے مصحف یعنی صحیفوں میں بھی پڑھا تو اس میں یہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی کتابیں 4 نبیوں پر کتابیں اتاریں اور باقی انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وحدانیت کا اور اپنے سے تعلق جوڑنے کا ہی سبق سکھایا ہے۔ تو ان صحیفوں میں انہوں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا اور تجھے ایک معتدل و مناسب انسان بنایا اور تجھ کو مٹی کا خلاصہ یعنی غذا سے بنایا، پھر میں نے تجھ کو نطفہ بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر میں نے اس بوٹی کے بعد اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر میں نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اے ابن آدم، کیا یہ سب میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ بے شک یا اللہ، کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو آنتیں اپنی تنگ جگہ کے بعد کشادہ ہو گئیں اور اعضاء اپنے آپس میں خلط ملط ہونے کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ پھر رحم پر مقرر فرشتے کو میں نے حکم دیا کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکالے، میں نے تجھ کو بازو کے نرم پروں پر نکالا، پھر میں تیری طرف متوجہ ہوا تو ایک کمزور مخلوق تھا، نہ تو تیرے دانت تھے جس سے تو کاٹ سکتا اور نہ ہی تیری داڑھ تھی جس سے تو چبا سکتا۔ میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ پیدا کی جو تیرے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکالتی اور سردیوں میں گرم دودھ، اور اس کو تیری جلد، گوشت، خون اور رگوں کی افزائش و پیداوار کا ذریعہ بنایا۔ پھر میں نے تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی اور والد کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ دونوں محنت مشقت کرتے ہیں اور تیری پرورش کرتے ہیں اور تجھے غذا فراہم کرتے ہیں، جب تک تجھے نہ سلا دیں خود نہیں سوتے۔ اے ابن آدم، یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان سب چیزوں کا حقدار تھا اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اے ابن آدم، پھر جب تیرے دانت چیزوں کو کاٹنے لگے اور تیری داڑھ سخت چیز توڑنے لگی، تو میں نے تجھ کو گرمیوں میں اس کے موسمی پھل کھلائے اور سردیوں میں اس کے موسمی پھل کھلائے۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں تیرا پالن ہار ہوں تو نے میری نافرمانی شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ اگر اب بھی تو میری نافرمانی کرے پھر مجھے پکارے تو میں قریب ہوں، تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں، تو مجھے پکار کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو لہو و لعب میں نہ لگ اور میں نے تیرے رزق کو مقدر کر دیا ہے، تو اس کے حصول میں مت تھک۔ اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا تو میری عزت و جلال کی قسم میں تیرے دل اور جسم کو راحت دوں گا اور تو میرے نزدیک پسندیدہ بن جائے گا، اور اگر تو میرے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر دنیا مسلط کر دوں گا، پھر تو ایسا مارا مارا پھرے گا جیسے وحشی جانور پھرتے ہیں، اور میری تقسیم سے زیادہ تجھے نہ ملے گا اور تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقسیم پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا صرف اپنی بندگی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان سے شکوہ کیا کہ اے بندے، اتنے سب کے باوجود تو جب اپنے قابل ہوا تو میری نافرمانی کرنے لگ گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی اور تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جس طرح کی اس کی قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔